بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ مع المتقین وانفقوا فی سبیل اللہ ولا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس آیت میں ارشاد فرمایا، الشہر الحرام بالشہر الحرام، عزت والا مہینہ عزت والے مہینے کے بدلے میں ہے، والحرمات قصاص، اور ساری عزت والی چیزیں بدلے کی چیزیں ہیں۔ فمن اعتدى علیکم، پس جس نے تمہارے اوپر تعدی کی، سرکشی کی، تجاوز کیا، فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم، پس تم بھی اس کی طرف تجاوز کرو جتنا کہ اس نے تمہارے اوپر تجاوز کیا ہے۔ واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ مع المتقین، اور اللہ سے ڈرو اور یہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ متقین کے ساتھ ہے، تقوی والوں کے ساتھ ہے۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور خرچ کرو اللہ کے راہ میں، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور نہیں داخل کرو، نہیں ڈالو اپنے آپ کو ہلاکت میں۔ وَأَحْسِنُوا، اور احسان کا رویہ اختیار کرو، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، بے شک اللہ پسند کرتے ہیں احسان والوں کو۔ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ گزشتہ درس میں جہاد کے حوالے سے بات ہوئی تھی، اور اس بات میں ایک اہم بات وہ یہ تھی کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے سفر فرمایا عمرے کے ارادے سے سن 6 ہجری میں۔ ہم نے تاریخیں بتائی تھیں کہ بدر ہجرت کے 2 سال میں، احد ہجرت کے 3 سال میں، خندق ہجرت کے 5ویں سال میں، اور صلح حدیبیہ ہجرت کے 6 سال میں ہوئی ہیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام صحابہ کرام کے ساتھ تقریباً کے 1400 صحابہ کرام آپ کے ہمراہ تھے۔ آپ حضرات تشریف لائے حدیبیہ کے مقام پر، اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ مکرمہ بھیجا، اور تقریباً مکہ مکرمہ سے یہ 8 یا 9 میل کا فاصلہ ہے۔ آپ نے جا کر وہاں بات چیت کرنی تھی اور یہ بات طے کرنی تھی کہ ہمیں عمرے کے لیے آنے دیا جائے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ مسلمانوں کے نمائندے تھے، تو مشرکین نے وہاں سے خبر اڑا دی کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے۔ جب یہ بات ہوئی تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے تمام صحابہ کرام جو موجود تھے ان تمام کو درخت کے نیچے جمع کر کے بیعت لی۔ اسی بیعت کو بیعت رضوان بھی کہا جاتا ہے۔ اس بیعت کے بعد خبر ملی کہ نہیں، وہ جو خبر چلی تھی وہ ہوا تھی، وہ افواہ تھی، وہ بات صحیح نہیں تھی۔ اصل بات یہ ہے کہ عثمان واپس تشریف لائے، اور سہیل ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً کی بعد میں اسلام لے آئے۔ سہیل ابن عمر نے آ کر نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے صلح کی شرائط طے کی۔ اس شرط میں سب سے پہلی شرط یہ تھی کہ آئندہ سال عمرہ ہوگا، اس سال نہیں ہو سکتا۔ اور چونکہ ذیقعدہ کا مہینہ تھا اور قتل عثمان کی خبر اڑی تھی، تو صحابہ اس بات سے ڈرے ہوئے تھے کہ حرمت کے مہینوں میں قتال کیسے ہوگا۔ اب یہاں تو قتال نہیں ہوا، اس سال گزر گیا۔ آئندہ سال جب دوبارہ احرام باندھ کر صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین تشریف لا رہے ہیں، تو کھٹکا ہے دل میں کہ مشرکین اپنی بات سے پھر گئے۔ جس طرح کہ انہوں نے معاہدے میں یہ بات طے کی ہے کہ آپ کو آئندہ سال عمرے کی اجازت دے دی جائے گی، 1۔ نمبر 2، آپ لوگ 3 دن سے زیادہ مکہ مکرمہ میں نہیں رہیں گے، 2۔ نمبر 3، آپ لوگ غیر مسلح ہو کر تشریف لائیں گے، 3۔ اب ان شرائط کے ساتھ، اور اس بات کا خطرہ بھی ہے کہ یہ لوگ زبان کی پابندی کریں گے یا نہیں کریں گے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے صحابہ کرام کو تسلی دی ہے۔ الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص، عزت والے مہینے
کے بدلے میں عزت والے مہینے، اور عزت والی ساری چیزیں، حرمت والی ساری چیزیں بدلے کی چیزیں ہیں۔ اگر تمہارے اوپر کوئی تعدی کرتا ہے تو تم بھی جتنی کی اس نے تعدی کی ہے، جتنی کی اس نے جرت کی ہے، جتنے کی اس نے تمہارے اوپر سرکشی کی ہے، اتنا ہی تم کو بھی حق ہے کہ تم اس کو اس کا بدلہ دو۔ یہ درست ہے۔ واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ مع المتقین، اللہ سے ڈرو اور یہ جان لو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تقوی والوں کے ساتھ ہے۔ یہاں پر حرمت کے مہینوں کی بات ہوئی تو یہ بات نوٹ فرما لیں، ذوالقعدہ ذوالحجہ دو ایک ساتھ ہیں۔ محرم اپنے نام کے ساتھ، جس طرح محرم کا اپنا نام ہے ایسے ہی حرمت ہے، ٹھیک ہے، اور رجب، یہ 4 مہینے حرمت کے مہینے ہیں۔ تفسیر مدارک اور تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ پہلے زمانوں میں ان 4 مہینوں میں لڑائی کرنا منع تھا، لیکن بعد میں اجازت دے دی گئی۔ ذی قعدہ کے مہینے میں سن 6 ہجری میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے عمرے کے ارادے سے حدیبیہ کے مقام پر آ کر ٹھہرے، وہاں پر ذی قعدہ ہی تھا، اور مشرکین نے اپنے طور پر جس مہینے کو لڑائی کے لیے حرام قرار دیا ہوا تھا اس مہینے کا پاس نہ کرتے ہوئے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو احرام کی حالت میں عمرے کی اجازت نہیں دی۔ تو نہ انہوں نے مسلمانوں کا پاس کیا، نہ انہوں نے مسلمانوں کے سفر کا لحاظ رکھا، اور نہ ہی انہوں نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو اس حرمت کے مہینے میں ذی قعدہ میں عمرے کی اجازت دی، جبکہ ان کا اپنا دعویٰ یہ تھا کہ یہ حرمت کے مہینے ہیں، حرمت کے مہینوں میں لڑائی حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ پھر ہوا یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے راستہ بنا دیا، آئندہ سال پھر وہ عمرہ ہوا، اور اسے عمرۃ القضاء بھی کہا جاتا ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان آیات میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو تسلی دے دی کہ اگر سامنے والا آپ کے اوپر تعدی کرے گا، آپ کے اوپر حملہ آور ہوگا، اپنی زبان سے پھر جائے گا، تو پھر آپ ذی قعدہ، احرام، ان چیزوں کا پاس نہیں کریں گے، بلکہ پھر جس طریقے سے آپ کے خلاف تجاوز ہوا ہے آپ بھی اپنے دشمن کے خلاف تجاوز کرنے کا حق محفوظ رکھتے ہیں۔ آپ کو بھی جرت کرنی چاہیے اور آپ کو بھی بدلے کے لیے آگے بڑھنا چاہیے، لیکن اتنا کہ اللہ پاک سے ڈرتے ہوئے، واتقوا اللہ، اللہ پاک سے ڈرتے ہوئے، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور یہ بات یاد رکھو، کسی بھی جنگ کے اندر ہو یا کسی بھی حال کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ تقوی والوں کے ساتھ ہے۔ تقوی سے سرکشی کرنے والوں کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد نہیں ہوا کرتی۔ قرآن پاک میں حق سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی مدد کے لیے ارشاد فرمایا، ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر کہ تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں ثابت قدمی عطا فرمائے گا، ویثبت اقدامکم، تمہارے قدموں کو ثابت قدم کر دے گا، تمہیں مضبوط کر دے گا۔ اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ ہم بعض اوقات اپنی پریکٹیکل لائف میں دیکھتے ہیں، جو چیز ہم منہ سے کہتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے وہ کر دیتے ہیں، بہت دفعہ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے۔ ہمیں یہ بات غور سے دیکھنی چاہیے کہ ایسا کیوں؟ ہم ارادوں میں ہوتے ہیں، ہمارے خیال میں تھا کہ ہم نے اچھی چیز کھانی ہے، اسباب میں کچھ نہیں تھا، ارادوں میں تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دوستوں میں بیٹھے بیٹھے حالات پیدا کر دی اور نقشہ خواہش کے مطابق اچھی چیز کا بن جاتا ہے۔ ایسا کیوں؟ انسان تقوی اختیار کرے تو حق سبحانہ و تعالیٰ ہماری معصیتوں کے باوجود، ہماری طرف سے کی جانے والی نافرمانیوں کے باوجود وہ کہتا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم اس کے پاس، اس کے نزدیک، اس کی شہرک سے زیادہ نزدیک تر ہیں۔ پھر اجیب دعوت الداعی اذا دعان، پکارنے والے کی آواز پر لبیک کہتا ہوں جبکہ وہ مجھے پکارے۔ اگر ہم کما حق تقوی کے ساتھ حق سبحانہ و تعالیٰ کی طرف لپکیں تو جس طرح صحابہ نے زندگی گزاری ہے، یہ زندگی گزارنا ہمارے لیے بھی اتنا ہی آسان ہوگا۔ اسی طرح
حق سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں ارشاد فرما دیا کہ گزشتہ سال کا جو عزت والا مہینہ ذی قعدہ تھا، اس کے مقابلے میں عزت و اعتبار کے اعتبار سے یہ والا مہینہ بھی اتنی ہی عزت رکھتا ہے جس میں تم اب عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہو، اور اگر اب یہ تم کو عمرہ کرنے کی اجازت نہیں دیتے بلکہ تمہارے خلاف میں تجاوز کرتے ہیں تو تم کو چاہیے کہ تم بھی برابر سے حساب کتاب برابر کر دو۔ یہ بات یاد رکھنا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تقوی والوں کے ساتھ ہے۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرو۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنی جانوں کو اپنے ہاتھ سے ہلاکت میں نہ ڈالو۔ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، احسان کا رویہ برتو، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ ابو عمران نے قسطنطنیہ کی جنگ کے موقع پر ایک شخص کو دیکھا کہ وہ شخص صفوں کو چیرتا ہوا دشمن کے لشکر میں گھس گیا، تو لوگوں نے وہاں کہا کہ قرآن پاک نے منع کیا ہے اور یہ آدمی نے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیا، تن تنہا لڑنے گھس گیا۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصار صحابہ میں تھے۔ یہ وہی صحابی ہیں جنہوں نے مدینہ منورہ میں سب سے پہلی ضیافت پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ نبی علیہ السلام کی اونٹنی قصوہ جو مأمور من اللہ تھی، ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر آ کر رکی تھی، اور ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شرف حاصل ہوا کہ آپ نے نبی علیہ السلام کو اپنا مکان مبارک پیش فرمایا، قباء سے مدینہ منورہ۔ اب یہ قباء موجودہ وہ مدینہ کے اندر آ گیا ہے، پہلے یہ باہر تھا، اور اسلام کا پہلا جمعہ وہ بھی نبی علیہ السلام کے قباء سے روانہ ہونے کے فوراً بعد وقت داخل ہو گیا تھا۔ جمعے کے احکامات آ گئے تو نبی علیہ السلام نے پہلا جمعہ بھی مدینہ منورہ میں داخل ہونے کے بعد پڑھا تھا۔ اسی لیے قباء اور مسجد نبوی کے درمیان میں مسجد جمعہ پڑتی ہے۔ مسجد جمعہ یہ وہ مسجد ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا اسلام کا جمعہ پڑھایا، 2 خطبے دیے۔ یہاں پر ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارا موضوع ہے۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو، جو آیت تم پیش کر رہے ہو، یہ آیت ایسے نازل نہیں ہوئی، اس کے سبب نزول میں کچھ بات ہے۔ ہوا کچھ یوں، جب اسلام مضبوط ہونے لگا اور جنگیں بھی خوب ہوئیں، جہاد سے اسباب اکٹھے ہوئے، مال غنیمت کی صورت میں مسلمانوں کے اوپر فراوانی آئی، ثروت آئی، راحت آئی، مال و اسباب بڑھنے لگے، تو کچھ لوگوں نے یہ بات سوچ لی یا کہیں آپس میں مشورہ کیا کہ بھائی ہمارے باغات جس کے اوپر ہمارا دار و مدار چلا کرتا تھا وہ سارے کے سارے تو سائیڈ ہو گئے، اب اسلام ماشاءاللہ مضبوط ہو گیا ہے، تو ذرا جو لوگ جہادی کام میں لگے ہوئے ہیں یہ لگے رہیں، ہم اپنے باغات کی طرف بھی توجہ دیں، اپنے اموال ہمارے ضائع ہو گئے ہیں ان کو ذرا مستحکم کر لیں۔ تو قرآن پاک کی یہ آیت آئی، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ ڈالو۔ یہاں ہم اس پر ذرا سی بات کرتے ہیں، بِأَيْدِيكُمْ یا بِأَنفُسِكُمْ۔ قرآن پاک میں جو تلاوت میں ہے وہ ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اگر اس کا ترجمہ یوں کیا جائے وَلَا تُلْقُوا بِأَنفُسِكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، کہ اپنی ذات کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ ڈالو۔ تو معنی یہ ہوگا کہ جہاد کو چھوڑ کر اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ معنی یہ ہوگا کہ جہاد کو چھوڑ کر اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، جیسا کہ اس وقت کے مسلمان نے جہاد کو ترک کر کے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رکھا ہے۔ برملا کہتا ہوں، ایسا ہی ہے۔ جب تک ہم اپنے مخالف کے ساتھ دعوت، جزیہ یا پھر قتال پر راضی تھے، اس وقت تک ہمارے مخالف کی جرت نہیں تھی کہ ہماری طرف نگاہ اٹھا کے دیکھ سکے، اور جب ہم سو گئے تو نتیجے میں اسباب
ہمارے خلاف چلنا شروع ہوئے۔ ہم جتنا دنیا کی چکا چوند میں، دنیا کی خوبصورتی میں، دنیا کی رعنائیوں میں کھو گئے، ایسے ایسے ہمارے مخالف نے ہمارے خلاف اسباب مہیا کیے۔ یہ بات سوچنے کی ہے کہ قرآن پاک نے مخاطب کیا تھا مسلمان کو اور کہا تھا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، تم جتنی استطاعت رکھتے ہو ان کے لیے اپنی استطاعت کے بقدر تیاری کر رکھو۔ ہم نے اپنے نوجوانوں کو ان بڈھوں کے حوالے کر دیا، ایسے لوگوں کے حوالے کر دیا جو لوگ غلام تھے اور انہوں نے غلام پیدا کیے اور مزید غلام بنانے کی طرف ایک مستقل مشین کی طرح چل رہے ہیں۔ نتیجہ یہ کہ ہمارے خلاف میڈیا کے زور سے یا وائرس کے زور سے بھرپور تعدی ہوئی، اور ایسی کہ ہم اس کا جواب اپنے گھروں سے نہیں دے سکتے۔ اس وقت ہمارے ہاں جو صورتحال ہے وہ ہمارے خلاف ہے۔ ہم جس چیز کو اپنے لیے، اپنی حمایت میں اپنے لیے مؤثر اور کارگر دیکھ رہے ہیں وہ دنیا کے اسباب ہیں، جبکہ ہمارا رزق وہ جہاد کے ساتھ، تلوار کے ساتھ خاص ہے۔ پھر کہوں، ہمارا رزق تلوار کے ساتھ خاص ہے۔ یہاں قرآن پاک نے یہ بات کہی ہے۔ ہم دوسری طرف ایک تفسیر کی اور طرف آتے ہیں، تفسیر دوسرا رخ، دوسرا پہلو۔ تفسیر کہتی ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ اس آیت کا شروع ہے وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ تفسیر کہتی ہے وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اب ہم اس کو اس طرح سے کہتے ہیں کہ اگر تم اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرو گے تو عالم اسباب میں اسلحہ کیسے تیار ہوگا، ہتھیار کیسے تیار ہوگا؟ عالم اسباب کو دیکھنا پڑے گا۔ اگر ہم حالت اسباب کو نہیں دیکھیں گے، دیکھیے سابقہ ادوار میں جس زمانے میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے تلوار کو بلند کر رکھا تھا، اس زمانے میں حالات کیا تھے؟ اسلام پھل پھول رہا تھا، نشر و اشاعت جاری تھی۔ آج اگر ہم اس والی آیت جو میں نے پہلے پڑھی وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم کے معنی کو سمجھیں تو ہمیں ہر اعتبار سے تیاری کرنی تھی، خواہ وہ میڈیا یا بایولوجیکل وار یا بارود اور ایٹم، ہم ہر اعتبار سے اپنے مخالف کے سامنے کھڑے رہنے کے لیے تھے۔ جبکہ ہم نے پھر کیا کیا؟ ہم نے ڈگری کے پیچھے پیسے کی روح ڈال دی، ایک مخصوص نصاب تعلیم بنایا اور اس مخصوص پیٹرن کے اوپر اپنے تمام تر صلاحیت صرف کر دی۔ نتیجے میں اس مخصوص ڈگری کے نتیجے میں مخصوص آمدنی، وقت سے پہلے اس آنے والی آمدنی کو خرچ کر دینے والے غلام پیدا کیے، تنخواہ دار طبقہ، مخصوص سوچ، مخصوص ذہنیت، اس حد تک کہ تجارت کے لیے اگر قدم بڑھانا چاہے بھی تو وہ پہلے منفی پہلو کو سامنے رکھتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اگر پیسے ڈوب گئے تو کیا ہوگا، نقصان ہو گیا تو کیا ہوگا۔ اس کے اندر توکل نام کی چیز نہیں ہوتی۔ آپ غور کریں، آپ جائزہ لیں، آپ میری بات پر آ کر کھڑے ہوں گے۔ وہ مسلمان اپنی بھرپور کوشش، اپنے خون پسینے کو اے سی میں خشک کر کے جو کماتا ہے اس کے ڈوبنے سے ڈرتا ہے۔ یہ مسلمان تلوار کے سائے میں اپنا رزق تلاش کرنے کی جستجو نہیں کر سکتا۔ یہ مسلمان ایک ٹفن لے کر آفس جا کر رزق حلال کمانے کو عین عبادت سمجھتا ہے
اور یہ اسی طریقے سے اپنی اولاد کو بھی غلام ہی بنانا چاہتا ہے جیسا کہ خود غلامی کر رہا ہے۔ اسباب کے درجے میں والدین اپنی بیٹیوں کو یہ کہہ کر پڑھاتے ہیں کہ مستقبل میں کام آئے گا، منفی پہلو کو سامنے رکھتے ہیں کہ اگر کہ خدا نخواستہ ضرورت پڑ گئی، بیوہ ہو گئی، مطلقہ ہو گئی، رشتہ ہی نہ ہوا، تو کم سے کم تعلیم تو اتنی ہوگی کہ وہ اپنے آپ کو پال سکے۔ یہ منفی پہلو ہے۔ اس بات کا توکل کیوں نہیں کرتے کہ ہم اپنی اولاد کی تربیت ایسی کریں، ایسے اسباب میں تربیت کریں کہ جس بنیاد پر ہماری اولاد بیٹی ہو یا بیٹا اس کو جینے کا حق حاصل بھی ہو اور جینا آتا بھی ہو۔ پرندہ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پر کوئی چلنے والا ایسا نہیں ہے جس کا رزق اللہ کے ذمے ہے۔ اور ہم بغور دیکھتے ہیں روزانہ صبح پرندے اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں، خالی پیٹ جاتے ہیں، واپس آتے ہیں، پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے اور ان کے بغلوں میں کل کا رزق نہیں ہوتا۔ ہمارا مسلمان کل کے رزق کی فکر میں ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو از خود ہلاکت میں ڈال رہے ہیں۔ جب سے ہم نے تلوار رکھی ہے اس وقت سے ہمارا مقابل ہمارے اوپر سرکشی کیے چلا جا رہا ہے، آگے بڑھا چلا جا رہا ہے، اور آپ یقین کریے مجھ سمیت ہم سب سو رہے ہیں، ستو پی کے سو رہے ہیں۔ ہمیں اس بات کا لحاظ بالکل نہیں ہے کہ آئندہ آنے والے کاموں میں ہمارے ساتھ رویہ کیا اختیار کیا جائے گا۔ ایک بات جنرل سی یہ سمجھ لینی چاہیے، ہم نے ان یونیورسٹیز سے، آپ سمجھیں گے میں یونیورسٹی کے بہت خلاف ہوں، ایسا خلاف نہیں ہوں، میرے اپنے بچے بھی یونیورسٹی میں پڑھے ہیں، لیکن اس بات کو سمجھیں کہ اگر ہم نے یونیورسٹیوں سے سائنسدان پیدا نہیں کیا تو کم از کم اتنا تو ہوتا کہ ہم کوئی ایک ایسی ویکسین ہی تیار کر لیتے کہ ہم سائنوفارم اور دیگر کے محتاج نہ ہوتے۔ وائرس وہاں سے آ گیا تھا تو کوئی بات نہیں، ہمارے پاس اس کا کوئی توڑ ہوتا۔ ہمارے پاس جتنے بھی توڑ ہیں وہ سائنٹیفکلی اٹیسٹڈ نہیں ہیں، وہ ٹیسٹڈ نہیں ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ وہ سارے ہربل ہیں۔ یہ تکا ہے، لگ گیا، چلو بھائی یہ والا استعمال کرو، یہ والا تکا لگ گیا، اس کو استعمال کرو کورونا سے بچنے کے لیے۔ ہمارے پاس کوئی واضح ٹوٹکے تو ہیں لیکن واضح کوئی تجربہ شدہ چیز ایسی جو ہماری کسی لیبارٹری نے تیار کی ہو اور وہ دشمن کے حلق میں جا کر کانٹے کی طرح اٹک گئی ہو، ایسی کوئی چیز ہمارے پاس دستیاب نہیں ہے۔ اور اس میں ہماری پچھلی 50 سالہ پاکستان کے تعلیمی نظام کو بھی اس میں ہم کو مجرم دیکھنا ہوگا کہ وہ لوگ، ان لوگوں نے جن لوگوں کو پیدا کیا، جن لوگوں کو پڑھایا لکھایا، غلام بنا کر آگے پیش کر دیا، ان کی تحقیق بھی اتنی ہی ہے جتنا وہ باہر سے فارمولہ خرید لیں، فارمولہ خرید کر یہاں وہ میڈیسن بنا کر ہمیں ہی بیچ دیں، یا وہ اس کو سستی لیبر پر بنا کر اس کو ایکسپورٹ کر دیں۔ وہ یہ تو کر سکتے ہیں، لیکن از خود کوئی ایسا تحقیقی کام کر کے ان کے خلاف کوئی مد مقابل میں کوئی نہ تو وائرس بنا سکتے ہیں اور نہ ہی کوئی اینٹی وائرس بنا سکتے ہیں۔ ہماری اوقات یہ ہے، یہ مسلمان سونے کے لیے دنیا میں نہیں آیا تھا، یہ مسلمان جاگنے کے لیے آیا تھا۔ اس کو قرآن پاک نے صاف کہا تھا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، مد مقابل کے لیے تیاری رکھو۔ ہماری تیاری نہیں تھی، نتیجہ ہم اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں دھکیل چکے ہیں۔ اس وقت ہم ویکسین لگوانے کے لیے ہم اپنے غیر کے محتاج ہیں۔ انہوں نے ہمیں ویکسین میں کیا چیز دی ہے، آیا وہ حلال ہے یا حرام، اس سے کوئی غرض مسلمان کو نہیں ہے۔ اس بات کی ضرورت ہے کہ میں اپنے زندہ رہنے کے لیے اس ویکسین میں اپنے لیے زندگی تلاش کر رہا ہوں، اپنے لیے سیفٹی تلاش کر رہا ہوں۔ ٹٹولیں اپنے آپ کو، یہ ایک تحریکی کام ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میری آواز اس عنوان سے کہ ہم کوئی تحقیقی کام کر کے کوئی ایسا علاج تیار کریں
جو اگر کم از کم وائرس نہیں ہے تو کم سے کم اینٹی وائرس تو ہو. ایسا کچھ ہمیں کرنا پڑے گا. نہیں کریں گے تو پھر یہ ہماری اولادوں تک یہ سلسلہ وراثت میں چلے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کا محق و عمل کی توفیق عطا فرمائے. آگے بات واحسنوا ان اللہ یحب المحسنین رہ گئی ہے، انشاءاللہ آئندہ درس میں کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.